اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے، جب ذاکر نائک نے یہ بات کی کہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، مرد اس کا سیکٹری ہے، کمرے کے اندر اکیلے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر سیکشل اراؤزمنٹ نہ ہو۔ یہ بات کوئی ذاکر نائک نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ ذاکر نائک نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس بات کو بتنگڑ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر ڈائریکٹ بولو نا ہم شریعت کو نہیں مانتے، پھر ڈائریکٹ بولو نا ہم نبی کے فرمان کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ بولو ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اور ایرانی کی بات تو یہ ہے، متھیرا جیسی ہوسٹ وہ بھی ذاکر نائک کے اوپر تنقید کر رہی ہے، وہ بھی ذاکر نائک کے اوپر، وہ ان لوگوں کا اپنا کیریئر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر پاکستان کے اندر تشریف لائے ہیں، اور اس وقت ان کو لے کر بہت ساری کنٹروورسیز چل رہی ہیں۔ ذاکر نائک کوئی فرشتہ نہیں ہے، غلطی ہر انسان کر سکتا ہے، غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہر شخص کرتا ہے، اور اختلاف رکھنا بھی ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ اختلاف آپ بھی رکھ سکتے ہیں، اختلاف میں بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اختلاف بھی دلیل کے ساتھ رکھا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان کے آنے سے پاکستان کے اندر جو سیکولر طبقہ ہے یا جو لبرل لوگ ہیں، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ان کی پوسٹیں دیکھ کر، ان کی ویڈیوز دیکھ کر اور ان کے کمنٹس دیکھ کر اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ان لوگوں کی ماں مر گئی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہوتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مورالٹی کے درس دیتے ہیں، اور یہاں پر جب ان کے بندہ کمنٹس دیکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، جب ان کے چہرے سے اب نقاب اٹھے تو پتہ چل گیا کہ کس شخص کی جو ہے وہ اصلیت کیا ہے۔ اب یوں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کرٹیسزم کیا ہے، شعبہ انڈسٹریز کے اندر سے بھی بہت ساری ایسی جو پاکستانی ایکٹریس ہیں، بہت سارے ایکٹر ہیں جنہوں نے کرٹیسزم کیا ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ مبشر لقمان نے اور اقرار الحسن نے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف باتیں کی ہیں، ان کے اندر کون سی ایسی باتیں جو ان کی درست ہیں اور کون سی ایسی باتیں جسے ہم جو ہے وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پی اے اے کے حوالے سے جو کمپلین کی تھی کہ میرے پاس 1000 kg کا ویٹ تھا اور میں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر پاکستان کے اندر تشریف لایا ہوں اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ معاف نہیں کیا۔ اگر میں ہندوستان کے اندر ہوتا اور وہاں کے اگر کوئی ہندو ہوتا وہ مجھے دیکھ کر وہ مجھے معاف کر دیتے۔ یہ پاکستان کی حالت ہے، تو میرے خیال میں ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ بات جو ہے مبشر لقمان صاحب نے بھی ٹھیک کہی ہے اور اقرار الحسن صاحب نے بھی صحیح کہی ہے کہ آپ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر آئے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود یہ بات کی ہے کہ ہم نے 9 کروڑ روپے کے کیمرے خریدے ہیں، اور ریسنٹلی ایک ویڈیو کے اندر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو ہے وہ رائل ریس بھی خرید سکتا ہوں جس گاڑی کی قیمت میرے خیال میں 10-12 کروڑ روپے وہ بھی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر اتنی بڑی اماؤنٹ ہے تو آپ ایئرپورٹ کے اوپر 1000 kg ویٹ کے چارجز دے دیتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ اس سے کیا ہو جانا تھا؟ ایک ملک جو آلریڈی دیوالیہ ہے، جس کی اکنامک کنڈیشن بہت بری ہے، وہاں پر آپ پیمنٹ کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ اس بات کی بتنگڑ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس بات کے اوپر ہم اقرار الحسن سے بھی ایگری کرتے ہیں اور مبشر لقمان سے بھی ایگری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مبشر لقمان صاحب نے ایک اور بات کہی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی اسکالرز ہیں، جب ان کی رائٹنگز کو ہم دیکھتے ہیں تو ذاکر نائک ان کے قریب بھی نہیں لگتے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا مودودی ہو گئے، ڈاکٹر اسرار ہو گئے، مولانا فضل حق ہو گئے، مفتی محمود ہو گئے، جب ان کی رائٹنگز کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے لٹریچر کو ہم دیکھتے ہیں تو ذاکر نائک صاحب ان کے قریب بھی نہیں لگتے، اور اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی خود جو سب سے بڑی انسپائریشن ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک نے GNN کے اوپر فریہ ادریس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا اگر کوئی عورت حکمران ہے تو اس کا سیکٹری جو ہے وہ مرد ہے، ایک بند کمرے کے اندر دونوں موجود ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس مرد کے اندر وہ جو ہے وہ سیکشل اراؤزمنٹ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کے اوپر پاکستانی جرنلسٹ نے، پاکستان کی شعبہ انڈسٹریز کے بہت سارے لوگوں نے اتنا بتنگڑ بنایا اور ایسی ایسی باتیں کی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو ذاکر نائک صاحب جو ہے ان کے اپنے یہ جذبات ہوتے ہیں اور ان کی اپنی سوچ اس قسم کی ہے، اور انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایک نیوز ریڈر ہے یا نیوز کاسٹر ہے وہ 20 منٹ تک جو ہے وہ نیوز پریزنٹ کرتی ہے، اور ایک بندہ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے تو اگر اس کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروائے۔ تو ان باتوں کو لے کر جو ہے لبرل طبقے نے، سیکولر طبقے نے اور بہت سارے جرنلسٹ نے بھی جو ہے وہ بہت جو اس بات کو ہائی لائٹ کیا۔ اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے، جب ذاکر نائک نے یہ بات کی کہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، مرد اس کا سیکٹری ہے، کمرے کے اندر اکیلے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر سیکشل اراؤزمنٹ نہ ہو۔ یہ بات کوئی ذاکر نائک نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ ذاکر نائک نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت دونوں اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان حائل ہوتا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اوپنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو چیلنج نہیں کر سکتے، اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اوپنلی اس حدیث کو ڈینائی نہیں کر سکتے،
تو وہ کسی پرسنالٹی کو ٹارگٹ بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر بڑاس نکالتے ہیں، اور بڑاس نکال کر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یہ بولتے ہیں دیکھیں جی اس فلاں شخص نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کی اپنی سوچ ایسی ہے۔ ذاکر نائک نے کوئی اپنی بات نہیں کی، ذاکر نائک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب کو یہ بات بڑی بری لگی ہے کہ 20 منٹ تک آپ عورت کو دیکھتے ہیں اور آپ کے دل میں ہلچل نہیں مچتی، کیونکہ اقرار الحسن صاحب کی جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ تینوں بیویاں جو ہیں وہ میڈیا انڈسٹری سے منسلک ہیں۔ اور ایک اور بات جو بڑی مشہور ہوئی ہے کہ بچیوں کو انہوں نے شیلڈ نہیں پہنایا، اور شیلڈ پہنا سکتے تھے، کون سے اس میں کوئی بہت بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو شریعت کی تعلیمات ہیں، یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ لڑکی بالغ ہو جائے تو آپ اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ ذاکر نائک نے اگر نہیں ان کو شیلڈ بنائی، ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تو کیا ہو گیا؟ کیا فرق پڑ گیا؟ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کو بتنگڑ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر ڈائریکٹ بولو نا ہم شریعت کو نہیں مانتے، پھر ڈائریکٹ بولو نا ہم نبی کے فرمان کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ بولو ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اور ایرانی کی بات تو یہ ہے، متھیرا جیسی ہوسٹ وہ بھی ذاکر نائک کے اوپر تنقید کر رہی ہے، وہ بھی ذاکر نائک کے اوپر، وہ ان لوگوں کا اپنا کیریئر کیا ہے۔ یہ کہ فلائٹ کے وقت ان کو رول اینڈ ریگولیشن یاد آ گئے، وہاں پر کنٹری مینیجر کی ایمانداری یاد آ گئی، جب یہ ڈرامے کے اندر بےہودہ قسم کا لباس پہنتے ہیں، ولگیرٹی سپریڈ کرتے ہیں، عجیب عجیب کہانیاں پیش کرتے ہیں، تو پیمرا کے رول اینڈ ریگولیشن یاد نہیں آتے آپ لوگوں کو؟ اس وقت آپ کی جو ہے صحافت کدھر جاتی ہے؟ اس وقت جو ہے آپ اوپنلی بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے تو آپ کو بڑا جو یہ ہو گیا کہ کنٹری مینیجر نے اچھا کیا، اس کو انعام دینا چاہیے۔ تو پیمرا کی بھی پالیسیز ہیں نا، اپنی اوپر بات آئی تو اس کے اوپر بھی عمل کرو۔ ساڈا کتا کتا تو آڈا کتا ٹومی، یہ تو وہی بات ہوئی۔ تو خدا را کوئی ہوش کے ناخن لے، دوگری پالیسی نہ اپنائیں۔ اور اختلاف رکھنا، میں نے پہلے بولا ہے کہ اختلاف ہر شخص رکھ سکتا ہے، لیکن اختلاف ایک تہذیب کے دائرے کے اندر ہی اچھا بھی لگتا ہے۔